سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج 7 رمضان المبارک. سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور بالخصوص و اخص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں مادر امیر کائنات اور مربیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی یوم وفات کی مناسبت سے ہدیہ تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ آج کے اس دن ہم آپ کے سامنے 7ویں رمضان المبارک کے دن کی دعا، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. 7ویں رمضان المبارک کے دن کی دعا کا آغاز کچھ اس انداز سے ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین. کتنی ہی خوبصورت دعا ہے. اس دعا میں ذوق طلب بھی ہے اور شوق تماشا بھی ہے. آپ ذرا غور تو کریں کہ پہلے جملے کا ہی آغاز کتنے خوبصورت انداز میں ہو رہا ہے کہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، کہ پروردگار عالم آج کے دن اور اس پورے مہینے میں مجھے روزے رکھنے اور نماز پڑھنے میں میری مدد فرما. وجنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ، اور پروردگار عالم اس دن میں اور اس پورے مہینے میں مجھے زبان کی لغزشوں اور گناہوں سے دور فرما. وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، خداوند مجھے ہمیشہ اپنے ذکر اور یاد میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما. بتوفیقک یا ہادی المضلین، اپنی توفیق سے اے گمراہوں کی رہنمائی اور ہدایت کرنے والے. کتنی ہی خوبصورت دعا ہے کہ جس میں پروردگار عالم سے جو ہے وہ روزے کی اور قیام کی توفیق طلب کی جا رہی ہے. ناظرین کرام، رمضان جو ہے وہ 2 طرح سے داخل ہوتا ہے. پہلی صورت اسلامی کیلنڈر میں داخل ہوتا ہے. جب رمضان اسلامی کیلنڈر میں داخل ہوتا ہے اور پورے دنیا میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو جس بندے کے لیے صرف اور صرف کیلنڈر میں رمضان داخل ہوا ہے وہ کھینچ تان کے اس کے گزارتا ہے. وہ کبھی روزہ رکھتا ہے، کبھی نہیں رکھتا. وہ اسے ایسے ہی گزارتا ہے کہ جس طرح کے انسان عام دن گزارتا ہے. لیکن رمضان جس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے وہ پھر اس سے بھرپور استفادہ کرتا ہے. وہ دن کو روزے رکھتا ہے اور راتوں کو قیام کرتا ہے. وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں رمضان داخل ہوا ہے وہ پروردگار عالم سے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار عالم، تو چونکہ میری زندگی میں رمضان داخل ہو چکا ہے، لہٰذا تو مجھے دن کو روزے رکھنے اور رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرما. لہٰذا کتنی ہی خوبصورت دعا ہے جو پروردگار عالم سے مانگی جا رہی ہے. عزیزان محترم، رمضان آتا ہی اس لیے ہے تاکہ عبادتوں میں اضافہ ہو سکے. ساری زندگی پورے 11 مہینے انسان جو ہے وہ جس تہجد کی نماز سے محروم ہے، جس وقت سویا رہتا ہے اس وقت وہ جاگے اور خدا کی بارگاہ میں آئے. اس دن جو ہے وہ تہجد کی نماز کی، رات کی قیام کی پروردگار عالم سے دعا کی جا رہی ہے. عزیزان، تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں، اس لیے کہ تہجد کی نماز وہ ہے کہ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ترید الدنیا فصلی صلاۃ اللیل و ان ترید الآخرہ فصلی صلاۃ اللیل. اے حضرت انسان، اے میرے امتی، اگر تم دنیا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی نعمت چاہتا ہے تو بھی نماز تہجد پڑھا کر، اللہ تجھے تہجد کے صدقے میں دنیاوی نعمت نصیب فرمائے گا. و ان ترید الآخرہ فصلی صلاۃ اللیل، اگر تو آخرت چاہتا ہے تو بھی نماز تہجد پڑھا کر، اس لیے کہ جو نماز تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے آخرت بھی عطا کرتا ہے. تو جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت بھی عطا کرتا ہے.
اور پھر یہ جو تہجد ہے انسان کے گناہ مٹانے کا ذریعہ ہے، تہجد سے انسان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، تہجد سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، امام نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو نماز تہجد بھی پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں بھوکا رہ گیا، اس لیے کہ تہجد کی نماز انسان کی روزی کو کشادہ اور زیادہ کر دیتی ہے۔ اور پھر کسی نے پوچھا میرے مولا سے، مولا آخر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ نماز تہجد پڑھتے ہیں ان کا چہرہ بڑا نورانی ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جب بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور رات کو خلوت میں اپنے خدا سے مناجات کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنے نور سے ڈھانپ لیتا ہے، لہٰذا جو انسان تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دیتا ہے۔ تہجد کی نماز کے متعلق پھر اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی تبلیغ کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے اور جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ ماجدہ جناب مریم بنت عمران کا انتقال ہو گیا ہے، تو فوراً سیدھے اپنی ماں کی قبر پہ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی ماں کو بھی زندہ کیا اور حضرت مریم سے ملے اور فرمایا ماں کیا آپ کی کوئی خواہش ہے مرنے کے بعد، کوئی ایسی چیز ہے جس کی آپ کو حسرت رہ گئی ہو؟ فرمایا ہاں عیسیٰ، میری حسرت یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے دوبارہ زندگی عطا کرے تو میں جو ہے وہ سردیوں کی راتوں میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں اور گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھ کے اللہ کی رضا حاصل کروں۔ تو عزیزان محترم، حضرت مریم نے مرنے کے بعد اور بلکہ تمام لوگ مرنے کے بعد جس چیز کی حسرت کرتے ہیں آج ہمارے پاس وہ موقع ہے، لیکن ان کے پاس وہ موقع ختم ہو چکا ہے۔ جو گزر چکے ہیں ان کے پاس موقع نہیں ہے، ہمارے پاس یہ موقع ہے۔ رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میں تہجد کی نماز ادا کریں اور اس میں دن کو روزہ رکھیں۔ یقیناً پروردگار عالم ہماری دنیاوی اور اخروی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اور تیسری چیز جو اس دعا میں مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ورزقنی فیہ ذکرک بدوام، پروردگار عالم مجھے ہمیشہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں ہر آن ہر لمحہ تیرا ذکر کر سکوں، کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ میں تیرے ذکر سے غافل ہو جاؤں۔ جیسا قرآن میں بھی ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ اے حضرت انسان، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے حضرت انسان اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آخر انسان کتنا ذکر الہی کرے کہ وہ اللہ اس کا شمار ذکر کثیر کرنے والوں میں کر دے گا، اور وہ اس آیت پہ عمل کر لے گا کہ اس نے ذکر کثیر کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھتا ہے، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، جو بندہ ہر نماز کے بعد میری دادی زہرا کی یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کا شمار ذکر کثیر کرنے والوں میں کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1000 رکعت نماز پڑھے مستحب نماز، اور ایک شخص جو ہے صرف تسبیح جناب فاطمہ الزہرا پڑھے، امام فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ جو 1000 رکعت اس نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب کم ہے، اور جو تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد بچپن میں ہی اپنے بچوں کو تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تعلیم جو ہے وہ دیتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، رمضان المبارک جو ہے وہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے، ذکر کثیر کرنے کا مہینہ ہے، روٹین بدلنے کا مہینہ ہے، اپنے دل کو بدلنے کا مہینہ ہے، دنیا سے آخرت کی طرف آنے کا مہینہ ہے۔ آئیں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج یہ التجا کریں اور یہ عزم کریں کہ پروردگار عالم ہمیں رمضان المبارک میں ہمیں یہ توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنا روزہ رکھنے اور تیری بارگاہ میں قیام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس کام میں ہماری مدد فرما۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان مولانا گلفام حسین حیدری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلصنا من